جاتا ہے کہ جب 14 اگست ہو تو آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ ناچنے کی پریکٹس کرنی ہے اور ڈانس کرنا ہے اور جھنڈیاں لہرانی ہے، بس باجے بجانے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے وہ پاکستان بننے کا مقصد نہیں ہے۔ پاکستان بنا اس لیے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی نمازیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ آزادانہ طریقے کے مطابق کر سکیں، مسلمان کسی کے غلام بن کر نہ رہے۔ آج اگر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو صرف آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں کتنی دی، کتنے لوگوں کے خون بہے، کتنی ماؤں نے اپنی گودیں اجاڑی، کتنے بچے اپنے ان کی ماؤں نے ان کے گلے کو دبایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ، پھر یہ پاکستان بنا۔ ہم جو ہے وہ صرف رستے میں گاڑیوں پر جھنڈے لہرا کر باجے بجا کر شاہراہوں میں لوگوں کو تنگ کر کے ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو تنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ نہیں، پاکستان باجے بجانے کے لیے نہیں، پاکستان بنا ہے رسول اللہ کے دین کے لیے، پاکستان بنا ہے کلمہ طیبہ کو بلند کرنے کے لیے، اور پاکستان بنا ہے رسول اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اور جب تک ہم اس دین کو آگے لے کر نہیں چلیں گے، اپنی نسلوں کو نہیں بتائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، تو پھر ہمارے بچوں کو یہ تعلیم کون دے گا؟ ہمارے بچوں کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا اور علامہ اقبال کا یہ خواب تھا اور علماء حق نے یہ اس پر قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، میں آپ کو بتاتا چلوں، اتنی قربانیاں دی کہ جب پاکستان بننے کے قریب تھا تو اس وقت کے یہود و نصارہ نے یہ معاملہ کیا علماء حق کے ساتھ کہ ان کو شہید کر کے ان کی گردنوں کو ایک ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پاکستان بنے گا، پاکستان امن میں آئے گا، پاکستان قائم ہوگا۔ بلکہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود علماء نے اس بات پر اتفاق کیا اور ہمارے معاشرے کے لوگوں نے، ہمارے ماؤں نے اپنی گودوں کو اجاڑ کر پھر بھی ہمیں یہ پاکستان قائم کر کے دیا۔ تو آج ہم نے پاکستان کو کس راہ پر لے کے جانا ہے؟ وہ رسول اللہ کا دین ہے۔ کیا ہے؟ رسول اللہ کا دین۔ سارے بچے بولو کون کیا ہے؟